الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسكنوا إليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے ٹرسٹ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، کام بھی بڑھ گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک تقریباً 700 گھروں میں ہم نے راشن یا اس کی رقم الحمدللہ پہنچائی ہے، اور اس میں ہمارے ادارے کے متعلقین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ میری دکان شالمی میں ہے، شالم مارکیٹ میں، والد صاحب کی ہال روڈ پہ، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پک اپ چلانے والے روزانہ محنت کرنے والے لوگ تھے اور اس قسم کے اور جو ڈیلی ویجز والے لوگ تھے، تو ان کو تلاش کر کے اور ان کو بلا کے الحمدللہ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا دینا قبول فرمائے جنہوں نے اس میں تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مالوں کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ایک دم جو ہے نا ورک لوڈ بڑھ گیا، وہ اس انداز سے کہ آن سائٹ تو فی الحال ویرانیاں ہیں اور تکلیفیں ہیں، خاموشیاں ہیں، لیکن آن لائن گھر میں کیونکہ سب موجود ہیں تو آن لائن ہماری چیزوں کی ایک ڈیمانڈ ایک دم بڑھ گئی، ہر طرف ہی بڑھ گئی۔ تو الحمدللہ بنات میں تو کورسز کئی عرصے سے چل رہے تھے اور اس میں مختلف چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور اب الحمدللہ بنین میں مردوں کے لیے بھی چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ ابھی آہستہ آہستہ ہیں، رمضان سے پہلے 4-5 کورس اور ہوں گے، پھر رمضان میں کچھ چیزیں ہوں گی، پھر عید کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ارادہ ہم یہ رکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور فضل الہی ہمارے ساتھ شامل حال رہا تو 8 سالہ جو درس نظامی ہے انشاءاللہ شوال میں ہم مردوں کا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے لیے کئی دنوں سے مستقل مشاورت ہو رہی ہے اور کئی گھنٹوں کی ہو رہی ہے۔ آج بھی الحمدللہ 2.5-3 گھنٹے کی مشاورت رہی۔ انشاءاللہ العزیز اس کو بھی شروع کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ اسلام دین فطرت ہے۔ آج اپنے آپ کو ہائیجینک لائف سٹائل میں گزارنے والے لوگ پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد صفائی ضروری ہے۔ بعض ممالک دنیا میں خاص طور سے یورپ میں ایسے ہیں کہ انسان اگر سفید کپڑے پہن کے وہاں 1 ہفتہ بھی رہے تو وہ کپڑے میلے نہیں ہوتے، اور ہمارے ملک میں تو ایک دن میں جو مکس کلر کے کپڑے ہیں وہ بھی میلے ہو جاتے ہیں، سفید تو بہت دور کی بات کہ رات تک میلے نہ ہوں۔ تو وہاں تو 10 دن تک میلے نہیں ہوتے، اور جوتے آپ نے اگر وہ ایک دفعہ پالش کر لیے تو کئی دن تک آپ میلوں روز چلیں تو جوتے گندے نہیں ہوتے۔ ایسے صاف ستھرے ماحول کے اندر بھی آج ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکیزگی اور صفائی یہ کوئی اور چیز ہے، دین فطرت کے اندر اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ اگر ہم مسلمان صحیح نمونہ بن جائیں تو کفر کی جو دیواریں ہیں بہت کمزور ہیں، یہ سارے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کافروں کے اسلام میں داخل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود مسلمان ہیں۔ غالباً برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں نے مسلمان ملکوں میں مسلمان دیکھے، اسلام نہ دیکھا، اور کافر ملکوں میں مسلمان نہ برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے مسلمان ملکوں میں مسلمان تو دیکھیں، اسلام نہیں دیکھا، اور کافر ملکوں میں میں نے کافر دیکھے، مسلمان نہ دیکھے لیکن اسلام دیکھا۔ ہماری عملی کمزوریاں ان کو قریب آنے سے روک رہی ہیں۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اتباع سنت میں اتنی برکتیں ہیں کہ لوگ کھنچتے ہوئے چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دن میں بار بار ہاتھوں کو دھو، اتنی دیر بعد دھو، اور ایسے کرو اور ویسے کرو۔ غور کیجئے، ایک مسلمان
جو عام مسلمان ہیں 5 نمازیں فرض پڑھتا ہے، تہجد بھی چلو پڑھ لیتا ہے یا نہیں بھی پڑھتا، ایک عام مسلمان جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے ایک دن میں 5-6 دفعہ وضو کر ہی لیتا ہے۔ فجر کے لیے اٹھے گا وضو کرے گا، دوبارہ سویا 8-9 بجے اٹھا پھر وضو کر لیا، باوضو رہنے کی عادت ہے، پھر ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے وضو، اور رات سونے سے پہلے پھر وضو، کیونکہ باوضو سونا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو جو شخص یہ عمل کر رہا ہے دن میں 150-200 دفعہ تو خود ہاتھ دھو رہا ہے۔ پھر مسلمان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، بعد میں بھی ہاتھ دھونا سنت، تو 3 دفعہ بھی کھائے تو 6 دفعہ ہاتھ دھونا یہ ہو گیا۔ پھر جو عورتیں ہیں کھانا پکانا ہے، سبزی کاٹنی ہے، گوشت کو دھونا ہے اور سالن تیار کرنا ہے، جن کے بچے ہیں بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں اور بچوں کے کو نہلانا ہے، بچوں کو باقی ان کی صفائی اور چیزوں کو دیکھنا ہے، تو ایک مسلمان مرد اور عورت کے 150-200 مرتبہ تو آرام سے روز ہاتھ دھلتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جب آپ نے وضو شروع کیا تو 3 دفعہ ہاتھ دونوں دھوئیں گے، اس کے بعد آپ منہ میں پانی ڈال رہے ہیں تو ہاتھ سے ڈال رہے ہیں، ناک میں 3 دفعہ ڈال رہے ہیں تو ہاتھ سے ڈال رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے جب آپ اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں تو 3 دفعہ پھر آپ کے ہاتھ دھلے، پھر آپ نے بازوؤں کو دھویا تو ہاتھ دھلے، خلال کیا انگلیوں کا تو ہاتھ دھوئے، داڑھی کا خلال کیا تو ہاتھ کو پانی لگا، سر کا مسح کیا تو ہاتھ دھونے ہیں، اور جب آپ پاؤں کو مل مل کے دھوئیں گے اچھے طریقے سے اور ان کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو تقریباً 25-27 مرتبہ تو ایک وضو میں مسلمان ہاتھ دھوتا ہے۔ تو 5 دفعہ اگر وضو کرے یا 6 دفعہ وضو کرے کھانے پینے کے لیے اور باقی ضروریات کے لیے جب یہ ہاتھ دھوئے گا تو کتنی بڑی تعداد تو یہ آ جائے گی، جو کہ یہ دین فطرت ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جو گردن کے پیچھے کے پٹھے ہیں یہاں سے رگیں اوپر سے نیچے جا رہی ہیں، بنڈل ہوتا ہے یہاں رگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ اس کو پانی لگنا ضروری ہے، اگر مستقل اس کو سوکھا رکھا جائے خشک رکھا جائے تو نقصان ہوگا۔ اب انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو میں خود بخود گردن کا پیچھے کا مسح آیا اور وہ تر ہو گئی۔ تو انسان اسلام دین فطرت ہے، ہم اگر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے ہوں اور بن جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے۔ غلطی ہماری ہے، کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کو اعتراف کر کے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانا کھانے سے متعلق نبی علیہ السلام یہ بہت اچھا موقع ہے کہ امت کے لوگ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو لے کر سائنس اور معاشرت کی پوائنٹس کو لے کر امت کو بتائیں کہ بھائی جس چیز کے لیے آج ہمیں کہا جا رہا ہے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کر کے دکھایا اور ہمیں کرنے کو کہا۔ اب ہاتھ دھونا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، نبی علیہ السلام نے اس کو دین کا حصہ بنایا اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ترغیب دی۔ ترغیب کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، ہم چاہتے ہیں ہماری تنگیاں دور ہوں، ہمیں آسانیاں ملے۔ کون شخص ہے جس کی یہ خواہشات نہیں؟ اور یہ تمام خواہشات میرے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صرف کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں ہاتھ دھونا میں بتا دی۔ ذرا غور سے ان احادیث کو سنیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو، غربت کو دور کرتا ہے، اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے۔ کون نہیں چاہتا ہمارے گھر میں خیر زیادہ ہو؟ جو چاہتا ہے پھر ہاتھ دھوئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا وسعت رزق کا ذریعہ ہے، رزق کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے، اور اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ شیطان ہاتھ نہیں دھونے دیتا۔ آج شادیوں میں جب کھانا کھانے جاتے ہیں ماحول ہی نہیں ہوتا، کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، سینکڑوں لوگوں میں چند ایک ہوتے ہیں جو پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو ہم مسلمان اگر ان چیزوں پر عمل کریں تو حدیث میں وعدہ کس بات کا ہے؟ فقر غربت دور ہونے کا، برکت کا آنے کا، خیروں کے آنے کا اور رزق میں اضافے کا۔ 4 فائدے بتائے، کس بات کے؟ انسان کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے۔ اس کو کہتے ہیں
آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ پھر ہائیجینک لائف سٹائل کون سا ہوا؟ بندہ خود غور کرے۔ ترغیب دی جا رہی ہے اس لائف سٹائل کی کہ جس میں پاکی اور طہارت تو نصف ایمان ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز کھانے پینے میں برکت۔ کھانے پینے میں برکت سے کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے میں برکت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا پی رہے ہیں اس کے فوائد آپ کو ملیں، یعنی وہ کھانا آپ کے جسم کا حصہ بنے، آپ کو صحت ملے، آپ کو قوت ملے، اور اس صحت اور قوت سے آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں۔ یہ نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ کاش یہ باتیں ہمیں آج سمجھ میں آ جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور وضو کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کو وضو کی برکتیں نہیں ملیں گی، اور جو شخص وضو کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، آپ باوضو رہیے، باوضو رہنے کی مشق کیجئے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کیجئے، سنت کے مطابق وضو کیجئے، اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ایک معاملہ اور بھی بہت غور طلب ہے، دجال کے آنے کا وقت قریب ہی ہے۔ کتنا قریب ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا، اور تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی۔ پچھلی کسی امت میں دجال نہیں آیا تو اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ اسی امت میں آئے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ نے بھی دجال کے بارے میں اتنا ڈرایا کہ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ ابھی مسجد سے باہر نکل کے جائیں گے تو کسی جھاڑی کے پیچھے سے کہیں دجال ہی باہر نہ آ جائے۔ اتنا صحابہ کے اندر دجال کے بارے میں جو ہے نا وہ خیال موجود تھا۔ ایک اور مثال، امہات المومنین میں آپس میں محبت اور ساتھ کبھی ایک مذاق اور ایک تعلق کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں جو دل لگی کی اور خوش طبعی کی ہوتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ امہات المومنین میں سے دو نے ایک کو یوں کہا کہ وہ آور آ گیا۔ آور دجال کے بارے میں آتا ہے کانا ہوگا، اس کی ایک صفت ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ آور کہتے ہیں کانے کو۔ تو دو نے یوں کہا کہ آور آ گیا، آور آنے والا ہے یا آور آ گیا، اس طرح کی کوئی بات فرمائی۔ تو جو تیسری تھی نا وہ ڈر کے خیمے میں چلی گئی، وہ سمجھی شاید کانا دجال آ گیا۔ انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ آور آ رہا ہے، تو وہ ڈر گئی، پتہ نہیں آور سے مراد کانا دجال۔ اس بات سے واضح یہ کرنا مقصود تھا کہ ان کے اندر دجال کا کتنا علم موجود تھا، اور اس کے لیے اللہ سے مانگتے تھے حفاظت کی دعائیں۔ اور آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ حدیث ہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنے بھی فتنے بنی آدم پر آئے ہیں، انسانوں پر آئے ہیں، دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور یہ آج کل بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو دجال کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنا، کیونکہ دجال جب آئے گا تو اس کی بعض صفات ایسی ہوں گی جو حیران کن ہوں گی، جو خدا ہی کی ہونی چاہیے تھی۔ وہ خدا تو نہیں ہے وہ کہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، بہت ساری چیزیں اس کے بعد کنٹرول میں ہوں گی۔ تو آج جو دنیا کی اکانومی کو اور زراعت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو یہ دجال ہی کی آمد کی تیاریاں، اسی کی طرف پیش رفت ہے۔ اب ہم لوگ دجال سے کیسے بچیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ دجال آنے والا ہے، اس سے بچنے کا پورا اہتمام اور طریقہ بھی بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ خاص طور سے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو بھی ہم کریں، اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، شروع کی 10 آیات، ان کو یاد بھی کریں، حفظ بھی کریں اور پڑھتے بھی رہیں، نمازوں میں پڑھ لیں۔ 10 آیات کو انسان حفظ کر لے، کوئی مشکل نہیں۔ اب لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھیں،
ایک دن میں ایک آیت بھی حفظ کریں تو جناب 10 دن میں 10 آیتیں ہوتی ہیں، 2 کریں تو 5 دن میں ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے لیے اس کا حفاظت کا اہتمام کریں، اور ان 10 آیات کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو کبھی فرض میں یا سنت میں یا نفل میں ان آیتوں کو پڑھتا رہے، تو یاد بھی رہیں گی اور حفاظت دجال کا ذریعہ بھی بنیں گی۔ اس کے علاوہ حدیثی میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو پڑھنا، یاد کرنا، اس کا بھی ہم اسی طریقہ کا معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے علاوہ کیا کریں، ہم 2 نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت کے اللہ تعالیٰ سے تمام فتنوں سے نجات مانگیں اور دجال کے فتنے سے بھی نجات مانگیں۔ ایک اور بہت اہم چیز، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ جو علماء کی صحبت اختیار کرے گا انشاءاللہ دجال کے فتنوں سے بچے گا، کیونکہ علماء ہی اس کو صحیح پہچاننے والے ہیں، اور وقت جب آئے گا دجال کے ظہور کا اس وقت علماء کے ساتھ جو ہوں گے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علماء، وقت کے مشائخ اور قطب اور ابدال یہ لوگ پہچانیں گے، دنیا دار لوگ ان کو نہیں پہچان پائیں گے، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ بہت سے ایسے دنیا دار مسلمان جو علماء سے دور ہوں گے، خدا نخواستہ کہیں وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ان کی مخالفت پہ ہی کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ ذہن سازی ہماری اسی طرف جا رہی ہے۔ تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ علماء، مشائخ، قطب اور ابدال یہ لوگ پہچانیں گے امام مہدی کو، دنیا دار نہیں پہچان سکیں گے۔ تو ہم جو پہچاننے والے لوگ ہیں ہم ان کی پہچان میں رہیں، وہ ہمیں پہچانیں، ہم ان کو پہچانیں، تو آگے کے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ یہ چند باتیں تو وہ تھیں جو حالات حاضرہ سے متعلق تھیں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ مثالی خواتین کے بارے میں بیانات کی تفصیل چل رہی ہے، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات آئے، تو اب امی عائشہ کی جو واقعات ہیں ان کی تفصیل اور باری چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، یہ آگے بھی اور بھی انشاءاللہ بڑھے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات حدیث میں موجود نہیں، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ سامان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ چند عورتیں جو ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ جو عورتیں ہیں، فرمایا کہ ہماری عورتوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے یہی کافی ہیں تقلید کے لیے، ان کے واقعات کو سننا، سمجھنا، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق لے کے آنا، گویا کہ جن کے ناموں پر ہمارے نام ہیں ہم ان کے کام بھی اپنی زندگی میں لے آئیں تو بس اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آج کل ہمارے ماحول میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ تکلیف ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، چند مہینوں کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح طریقے پر تربیت ہی نہیں کر رہے، مزاج ہی نہیں دیا جا رہا خدمت کا، محبت کا، شوہر کے لیے قربانی کا، یہ مزاج ہی نہیں دیا جا رہا۔ اب ذرا چند معاملات کو، واقعات کو سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امی عائشہ یقیناً امتی ہیں، لیکن میاں بیوی کی طرز سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ بیوی بھی ہیں، اور شریعت نے ان معاملات کو اہمیت دی ہے، اور اس میاں بیوی کے رشتے کو شریعت نے سمجھا ہے، مانا ہے، اور اس کے جو فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کیا ہے۔ آپ دونوں میں جو محبتیں تھیں، اگر آج کے میاں بیوی میں یہ محبتیں آ جائیں کبھی خرابی کی نوبت ہی نہ ہو۔ آپ دونوں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے، بلکہ ایک دسترخوان ہی نہیں، ایک برتن میں کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی تھیں، آپ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے پیالے کو دیکھا
وہ پانی پی رہی تھی، فرمایا حمیرہ میرے لیے پانی بچا دینا۔ نبی علیہ السلام کے لیے پانی کی کوئی کمی تو نہیں تھی، آپ اللہ سے مانگتے، آسمانوں سے آب کوثر آتا، صحابہ کو حکم دیتے، ہر طریقے کا پانی جو دنیا میں مل سکتا لے کے آتے، لیکن شوہر بیوی سے اظہار محبت کر رہا ہے کہ محبت کی ضرورت ہے، ہر عمر کے ہر حصے میں ہے، صرف شادی کے ابتدائی چند مہینوں یا سالوں میں نہیں، اگر خاوند کی عمر 70 سال ہی کیوں نہ ہو تب بھی محبت کی اور اظہار محبت کی ضرورت باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ میرے لیے پانی بچا دینا۔ امی عائشہ نے پانی پیا اور بچا کے باقی نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا تھا، کہاں سے ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ امی نے اشارہ کر دیا، روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور وہیں سے مبارک لب لگا کے پانی پیا جہاں سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا تھا۔ شوہر جب بیوی کو اتنا مان اور محبت دے وہ گھر کیسے آباد نہ کرے؟ صرف پانی تک نہیں، کتابوں میں حدیث کی یہ بات بھی موجود ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہڈی کو چوسی، نبی علیہ السلام بھی محبت میں اس ہڈی کو چوس لیا کرتے تھے جو پہلے سے امی عائشہ نے چوسی تھی، اور ایک ساتھ انتظار کر کے ایک ساتھ کھانا کھانا، یہ بھی محبتوں کی بات ہوا کرتی ہے۔ ایک واقعہ بھی سنیے اور اس میں سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اور امی عائشہ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، آپ نے ان کو بھی آواز دے کے بلا لیا اور شریک طعام کر لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ روایت پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ یہ تو بات آ گئی، اب یہاں سے سمجھنا کیا ہے؟ یہ روایت صحیح ہے، اور اس کو اگر ہم یہ بتائیں کہ یہ پردے کے حکم سے پہلے کی ہے تو کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو غلط قسم کے لوگ صحیح بات سے غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ 2-3 دن پہلے مجھے ایک پوسٹ آئی، پہلے اس پوسٹ کو سنیے، اس کے بعد اگلی بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، سنن ترمذی کی روایت تھی، روایت ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا، اس کا عنوان ٹاپک یہ تھا کہ دوران نماز سلام کے جواب دینے کا طریقہ۔ ٹاپک کیا تھا؟ دوران نماز سلام کا جواب دینے کا طریقہ۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز انگلی کے اشارے سے جواب دے دیا کرتے تھے سلام کا، بس اتنی بات، نہ آگے نہ پیچھے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک وسوسہ پیدا کیا گیا، شکوک و شبہات پیدا کی گئی صحیح حدیث سے۔ اب جن کا علماء سے تعلق نہ ہو وہ تو خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب علماء سے پوچھئے، میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھا، تو 2 مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ شروع میں جب اس نماز کا حکم تھا اس وقت کچھ اجازتیں تھیں، ہاتھ کو ہلانے کی یا آگے پیچھے ہونے کی، ادھر ادھر دیکھنے کی، مختلف قسم کی کچھ چھوٹ موجود تھیں جو بعد میں نبی علیہ السلام ہی کی زندگی میں منع ہو گئیں، اور اس کے بعد خشوع و خضوع کے ایسے احکامات نازل ہوئے کہ پچھلی وہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں منع ہو گئی، صحابہ نے چھوڑ دیں، ختم ہو گیا، ان کی جو بات تھی، جو چھوٹ تھی، وہ ختم کر دی گئی۔ آج اس بات کو جو شریعت نے ختم کر دی، ضرورت کیا ہے پوسٹ بنا کے ڈالنے کی اور بھیجنے کی؟ سوائے یہ کہ فتنہ، سوائے یہ کہ شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، اور ضرورت کیا ہے؟ یہی بات برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو محدود اور مستند لوگوں تک محدود کر لیجئے، صرف وہ پوسٹ پڑھیں، وہ ویڈیو دیکھیں، ان عالم کا بیان سنیں جو مستند ہیں۔ آپ ہر ایک کی ہر بات سنیں اور آپ خود عالم نہ ہو، دین کی فقاہت اور سمجھ نہ ہو، تو پھر بگڑنے کے چانسز بہت موجود۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ایک عام آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ سمپل اس کو دوائی لکھ کے بتا دیتا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، اس طریقے سے چلو۔ بہت ساری چیزیں ڈاکٹر کے علم میں ہوتی ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اس مریض کو، جس کو میڈیکل سائنس کی پوری خبر نہیں، اس کو تفصیل بتانا نقصان دہ نہیں بتاتا ڈاکٹر۔ بالکل اسی طرح جو مستند عالم دین ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی وہی بتاتے ہیں جو ہمیں ضرورت کا ہے۔
کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آج پوری کوشش یہ ہے کہ امت کو بے حیائی میں ڈالو تاکہ ایمان کمزور ہو یا ختم ہو، چھن جائے، اور علماء سے دور کر دو، پھر بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں چاہے لے جاؤ۔ یہ علماء، یہ مدارس، یہ تبلیغی مراکز، یہ خانقاہیں، یہ سب اسلام کے قلعے ہیں۔ جب دنیا کے جس حصے میں جہاں یہ اپنی آزادی کے ساتھ کام کرتے رہے وہیں پہ دین پھلا اور پھولا ہے، اور جہاں ان کو ختم کر دیا گیا آنے والی نسلوں کو پھر اللہ کا نام ہی پتہ تھا، باقی نہیں پتہ تھا کہ اللہ چاہتے کیا ہیں اور اللہ نے کہا کیا ہے۔ کاش یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ اندلس کے واقعات اور بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آج کل تو ہم کرونا میں، لاک ڈاؤن میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نہ خوف خدا ہے، نہ رجوع اللہ ہے۔ راتیں کسی کی تاش میں گزر رہی ہیں، کوئی تاش سے دل بہلا رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ سے دل بہلا رہا ہے، کوئی اور اس طرح سے ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے، کرکٹ میں لگا ہوا ہے، لیکن فجر کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، باجماعت نمازوں کا بھی اہتمام نہیں۔ امت پہ بہت سارے احوال آئے، لیکن ایسی بدنصیبی کبھی نہ آئی کہ اتنی پریشانی میں بھی رجوع اللہ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ام عائشہ کے آپس کے واقعات ہیں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک واقعہ اور سنیے بڑا مزے کا، مجھے تو بڑا خوش ہوا اس کو پڑھ کے۔ ایک مرتبہ ایک پڑوسی نے، نبی علیہ السلام کے کوئی پڑوسی تھے، ان کی دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آئیے اور کھانا کھائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اکیلا آؤں یا عائشہ ساتھ آئے؟ کہ نہیں آپ اکیلے آئیں، اور میں نہیں آتا۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ آئیے کھانا کھا لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اکیلے آؤں یا عائشہ کے ساتھ آؤں؟ کہ نہیں آپ اکیلے آئیں۔ کہا نہیں میں نہیں آتا۔ وہ پھر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت میں کرنا چاہتا ہوں، آئیے کھانا کھا لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی اکیلا آؤں یا عائشہ بھی میرے ساتھ آئیں؟ نہیں اب آپ دونوں آئیے، دونوں کی دعوت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور امی عائشہ کو بھی لیا اور جا کے پھر وہاں دعوت کھائی۔ اس میں محدثین نے چند باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو میاں بیوی کی محبت کی اور تعلق کی بات ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، باہر سے دعوت ملی، نبی علیہ السلام کو اکیلے کی۔ آپ چاہتے تو جا سکتے تھے، لیکن محبت یہ تھی کہ بھئی میں تو کھا کر آ جاؤں، گھر میں بیوی بھوکی رہے۔ جب خاوند اتنا خیال کرے تو بتائیں پھر بیوی کی محبت کیسے نہ ملے۔ تو نبی علیہ السلام نے بیوی کی خاطر بھوک برداشت کی اور دعوت قبول نہ کی۔ ایک تو یہ محدثین نے، اس میں فقہا نے بات لکھی۔ دوسری کیا بات لکھی کہ وہ قریبی پڑوسی تھا، تعلق بہت اچھا تھا، تکلف تھا کوئی نہیں، تو ایسی جگہ پر اس حدیث سے بنیاد رکھتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں جہاں کوئی تکلف نہ ہو وہاں اپنی طرف سے زیادہ مہمان لے جانا یا کوئی شرط رکھ دینا، کوئی بات کر دینا، یہ مناسب ہے جہاں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپ کو ایک دوسرے کے حالات کا علم ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کے بعد وسائل بھی ہیں، وہ کر سکتا ہے تو بھئی ٹھیک ہے کر لیجئے، اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے، تو یہ گناہ نہیں۔ گناہ اس صورت میں ہے جب آپ کا تعلق نہیں، یہ کوئی اور خرابی کی بات ہے۔ جب اس طرح کے تعلق ہو تو آپس میں ایسی بے تکلفی یہ اچھی ہے۔ اب پرسوں میں ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے کزن ہے رضوان نثار، انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ آ جائیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا اکیلا آؤں بیوی کو لے کر آؤں؟ انہوں نے کہا بیوی کو بھی لائیں، ابو کو بھی لائیں، امی کو بھی لائیں۔ ہم کل چلے گئے، کھانا بھی کھا کے آ گئے، تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ بھی بلائیں گے تو انشاءاللہ آ جائیں گے، اللہ خیر رکھے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد وہ تو قریب میں رہتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ کیا؟ وہ صحابی پہلی مرتبہ ایک کی دعوت کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ ایک کی دعوت کر رہے ہیں، اور امی عائشہ کو نہیں انہوں نے کہا، تیسری مرتبہ میں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ غالباً گمان یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا گھر میں موجود ہوگا، اور پھر جب دو کا موجود ہو گیا انہوں نے اپنا انتظام کر لیا کہ اب دو آدمی کھانا کھا سکتے ہیں،
تو پھر انہوں نے دونوں کی دعوت کر دی۔ تو یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب اس ایک واقعے میں کتنے نکتے نکل آئے۔ اب شوہر گھر سے باہر جائے، وہ تو مزے کے کھانے کھا کے آ جائے، بیوی کو پوچھے ہی کوئی نہ، تو آپس میں رابطے کیسے ہوں، محبتیں کیسے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سفر میں بھی لے جایا کرتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات کئی تھیں، اب کسی ایک کو خاص کر کے لے کے جانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہ تھا، کہ انصاف کے خلاف تھا۔ اب کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اندازی کیا کرتے تھے، سب کے نام کی پرچیاں ڈالنی، بھئی جس کا نام نکلے گا انہوں نے جانا ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے سب کا دل جو ہے نا وہ خوش رہا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ کسی کے دل میں کوئی بات پیدا نہیں ہوئی کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، یا مجھے پیچھے کیا گیا، مجھے آگے کیا گیا، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوا۔ تو یہ محبت اور انصاف یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، عملاً سکھائی۔ امی عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی سفر کیے۔ ایک غزوہ بنی مصطلق کا سفر ہے، اور بھی کئی سفر ہیں۔ ایک سفر وہ ہے جس میں امی عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ اونٹ کو تبدیل کیا تھا، اور ایک ایسا بھی سفر تھا جس میں کیا کہتے ہیں حجۃ الوداع کا سفر، یہ بھی ساتھ تھا۔ تو کئی اسفار جو ہیں دونوں نے ساتھ کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ سواری کا، گھڑ دوڑ کا بڑا شوق تھا، اور تیر اندازی کا بڑا شوق تھا۔ صحابہ کرام میں باقاعدہ اب اس کے مقابلے کرواتے اور شوق دلاتے اور رغبت دلاتے، اور انعامات بھی جو ہے وہ دیا کرتے، خوشی کا اظہار ہوا کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے لوگوں کو اس کی مشق کرایا کرتے تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، یہ دو کھیل جائز ہیں، اور تیسرا کھیل بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، اس کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا، یہ بھی وہ کھیل ہے، یہ بھی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا اور اس کا حکم دیا۔ آج ہمارے گھروں میں یہ چیزیں اور محبتیں پیدا ہو جائیں تو طلاق کی شرح ختم ہو کے رہ جائے۔ آج چونکہ ہم مغرب کے طریقے پر چل رہے ہیں، وہاں طلاق کی شرح 90% سے زیادہ ہے، بلکہ یہ آتا ہے کہ ان کے اخباروں میں اور وہاں کے معاشرے میں یہ بات آ رہی ہے، انہوں نے شادی کرنا ہی چھوڑ دی ہے، اس جھنجھٹ میں ہی نہیں جائے، اس کو جھنجھٹ سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے راستہ وہ لیا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ سوچ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر شریعت سنت سامنے ہو تو کبھی بھی کوئی بھی غیرت مند انسان یہ نہیں سوچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے لیے جا رہے تھے، تو امی عائشہ ساتھ تھیں۔ صحابہ کو کہا بھئی آپ ذرا آگے بڑھ کے تیزی سے آگے نکلو۔ صحابہ تیزی سے آگے بڑھ گئے، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اب امی عائشہ اور میں ہوں، تو امی عائشہ کو فرمایا عائشہ آؤ ذرا دوڑ لگاتے ہیں، دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہے۔ یہ کسی ایک مسجد کے خالی امام نہیں ہیں، یہ کوئی ایک واعظ یا ایک خطیب یا ایک عالم یا ایک شیخ نہیں ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تھوڑی سی بھی عزت مل جائے، کسی کے اندر اتنی ہے ہمت، شرم سے ہی رہ جائے گا۔ جہاں شرم آنی چاہیے وہاں ہمیں آتی نہیں، اور جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں بڑے شرماتے ہیں۔ آج ہماری عورتوں کو پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اتنی سوچ ہماری الٹی ہو گئی۔ امی عائشہ سے پوچھا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، وہ بھی خوش ہو گئیں، دونوں نے دوڑ لگائی۔ کوئی نامحرم تھا نہیں، امی عائشہ کا وزن اس وقت ہلکا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ آگے بڑھ گئیں، گویا کہ وہ مقابلہ جیت گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو سبق سمجھا دیا کہ ہر دفعہ جیتنا ہی جیت نہیں ہوتی، کبھی ہار میں بھی جیت ہوا کرتی ہے، اگلے کا دل جیت لینا یہ بھی جیت ہوا کرتی ہے۔ خیر یہ واقعہ ہوا، امی عائشہ بڑی خوش تھیں۔ کئی سال گزر گئے، اور اتنے میں امی عائشہ کا وزن کچھ بڑھ بھی گیا، اور بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا کوئی تنہائی کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ چلو بھئی دوڑ لگاتے ہیں۔ امی عائشہ پھر تیار ہو گئیں، پچھلی جیت ذہن میں تھی، اب جب دوڑ لگائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے بڑھ گئے، اور امی عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا، تل کا بتل کا، پہلے تم آگے نکل گئی اب میں آگے ہو گیا۔ یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اس کا ہار جیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دلوں کی جیت سے تعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ محبتیں عطا فرمائے۔
عورت کی فطرت میں جو نسوانیت ہے نا، خالص عورتوں والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں اور شریعت نے اس کو قبول کیا ہے، اور میاں بیوی کے تعلق میں یہ باتیں بہت کھلے دل کے ساتھ شریعت نے قبول کی ہیں۔ ہم جب بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پڑھیں یا سنیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک امتی اور ایک نبی ہی نہیں، ایک میاں بیوی بھی ہیں جنہوں نے ایک عملی طور پر امت کے شادی شدہ لوگوں کو سبق اور پیغام دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات باقی بیویوں کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہتے، اور ان کے دل ذرا اس سے نہ دبا کرتے تھے۔ شوقن کا ایک فطرتاً ایک چیز ہوتی ہے، ایک غیرت ہوتی ہے جس کو شریعت نے قبول کیا ہے، تو اس فطری غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اس کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے سامنے امی خدیجہ کی تعریف کی اور بہت دیر تک بہت تعریف کی، حتیٰ کہ امی عائشہ سے جب صبر نہ ہوا تو یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، اب قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں جس کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا، اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر سی بیویاں عطا کر دی ہیں۔ یہ بات سن کر نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا کہ عائشہ، یہ میری وہ بیوی تھی جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے وہ مجھ پر ایمان لائی، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی، لوگوں نے مجھے اپنی امداد سے محروم رکھا اس نے اپنی ساری دولت میرے قدموں میں ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد عطا کی اور کسی بیوی سے مجھے اولاد نہ ملی۔ بیوی نے اگر خدمت کا، محبت کا تعلق نبھایا ہو تو ہر وقت یاد رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی کامیاب ترین زندگی میں آپ دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار آپ کو بے مثال نظر آئے گا۔ کفار مکہ جب آپ کو غم پہنچاتے، تکلیفیں دیتے، باتیں سناتے، آپ کی بات کا مذاق اڑاتے، عمل نہ کرتے، آپ رنجیدہ، غمگین شام کو جب گھر میں تشریف لاتے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چہرے کو دیکھ کر حالات کا اندازہ لگا لیتیں، پھر کفار کی باتوں کو ہلکا کر کے پیش کرتیں، آپ کے غم کو ہلکا کرتیں، اور اللہ نے جو آپ کو بہت ساری صفات دی ہیں ان کا تذکرہ کر کے آپ کے دل کو بڑھاتیں۔ یہ وہ تسلیاں تھیں کہ گھر میں جو ایک بیوی اپنے خاوند کو غم کے حالت میں دے سکتی ہے۔ جب بیوی اس طرح غم گسار ہو پھر گھروں کے اندر محبتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ عورت کے اندر جو نسوانیت کا ایک خاص رنگ ہے نا، وہ اسی سے کام جو ہے وہ صحیح لگتا ہے، بچے ہی اچھے لگتے ہیں، عورت ہی اچھی لگتی ہے۔ غور کیجئے اس واقعے کے اندر، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر میں درد تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے کی بات ہے جب مرض الموت بھی بہت ہی قریب آ گیا تھا۔ بہرحال امی عائشہ کے تکلیف ہوئی، درد ہوا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا، عائشہ اگر میرے سامنے تیرا انتقال ہوتا نا، میں تیرے جہیز کا تیری عائشہ اگر میرے سامنے تیرا انتقال ہوتا تو میں تیرے کفن دفن کا اور باقی چیزوں کا انتظام کرتا، تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا۔ اب بیوی بیمار ہے، سر میں درد ہے، شوہر نے یہ بات کہی کہ میرے سامنے اگر تیرا انتقال ہوتا نا تو میں پھر باقی رسومات کرتا، دعائیں بھی کرتا، تو فوراً وہ جو نسوانیت ہے نا اور ایک بیوی کا ایک انداز ہے، امی عائشہ فوراً کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میری موت کو انجوائے کر رہے ہیں، میری موت آپ منا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ میرے اسی حجرے میں ایک اور نئی بیوی لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو خوب مسکرائے۔ یہ فطرت ہے، اس کو قبول کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ اور اسی جو ہے نا وہ پس منظر میں دیکھیں کہ یہ میاں بیوی ہیں، آپس میں تعلق اس نظر سے دیکھیں۔ ایک مرتبہ کوئی قیدی تھا، اہم قیدی، وہ گرفتار ہو کر آیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو امی عائشہ کے حجرے میں بند کروا دیا، اور امی عائشہ کی ڈیوٹی لگائی، ذرا خیال رکھنا یہ کہیں غائب نہ ہو جائے، اور آپ باہر کسی کام سے تشریف لے گئے۔
ادھر امی عائشہ بعض عورتوں کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہوئیں، اس نے دیکھا گھر والے غافل ہیں، وہ غفلت پا کے دوڑ لگائی، باہر نکل گیا، بھاگ گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امی عائشہ سے پوچھا، عائشہ وہ قیدی کدھر ہے؟ امی عائشہ پر خاموش۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کو کہ قیدی تو بھاگ گیا، تو نبی علیہ السلام نے غصے میں فرمایا تمہارے ہاتھ کٹ جائیں تمہارے ہاتھ، اور فوراً باہر نکلے اور صحابہ کو کہا کہ دیکھو بھئی وہ قیدی کہیں بھاگ گیا ہے، تلاش کرو۔ صحابہ نے فوری طور پر جب دیکھا تو وہ تلاش کرنے پہ مل گیا، دوبارہ اس کو قید کر کے لایا گیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، قیدی مل گیا، اب نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور امی عائشہ کو دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بار بار غور سے دیکھ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ یہ آج ہاتھوں کو کیا دیکھ رہی ہو؟ کہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ کہاں سے کٹیں گے، کون سا کٹے گا، کہاں سے کٹے گا، میں اتنی دیر سے یہی دیکھ رہی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی، زوجہ کی یہ بات سن کر متاثر بھی ہوئے اور پھر ان کے لیے خوب خیر کی دعائیں کیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپس میں گھروں میں یہ محبتیں، الفتیں عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے ایک خوبصورت بات پوچھی۔ اب میاں بیوی میں محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ اظہار محبت ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، عمر کوئی بھی ہو، شادی کو 2 سال گزرے ہوں یا 50 سال گزرے ہوں یا 25 سال گزرے ہوں، میاں بیوی جب ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں دل خوش ہوتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اس بات کو پھر نہیں محسوس کیا کرتے اور اپنی چیزوں کو ٹھنڈا کیا کر دیتے ہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محبت کی چیزیں یہ گرم ہی رہنی چاہیے، ان کے اندر شوق ہی رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی بہانے سے، کوئی نہ کوئی طریقے سے اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دینا، بھئی اگر عمر 40-50 سال ہو گئی یا شادی کو 40-50 سال ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ تو یہ چیزیں محبتوں کو پروان چڑھاتی ہیں اور ڈپریشن کو دور کر دیتی ہیں، گھروں کو آباد کر دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا احتیاط رکھیں۔ اب اس واقعے کو ذرا سنیے۔ امی عائشہ نے ایک خوبصورت بات پوچھی، نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ 2 چراگاہیں ہوں، ایک بالکل صاف جس کو کسی نے نہیں چرا، کوئی جانور اور کوئی چیز وہاں نہیں گزری اور کسی نے نہیں چرا، اور ایک چراگاہ ایسی ہے جو چر لی گئی ہے، آپ نے اپنے اونٹ بھیجنے ہوں، آپ کون سی چراگاہ میں بھیجیں گے؟ جس کو کسی نے نہیں چرا یا جس کو کسی نے چر لیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی میں بھیجوں گا جس کو کسی نے نہیں چرا۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام سے امی عائشہ نے یوں کہا کہ آپ کی بیویوں میں ہی واحد ہوں جو کنواری ہوں، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں جو کنواری ہو، جو باکرہ ہو۔ تو یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے اپنی بات کو اور اپنے محبت کے پیغام کو، اپنائیت کو پہنچانے کا، اور یہ کسی بھی عمر میں ہونا چاہیے۔ واقعہ افک، یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا، بڑا ہی غمناک واقعہ ہے جس میں امی عائشہ کی برات نازل ہوئی۔ اس واقعے میں جب وہ برات نازل ہو گئی، قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئیں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، نبی علیہ السلام بھی اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور امی عائشہ کی والدہ بھی تھیں، غالباً ام رومان ان کا نام تھا۔ جب برات نازل ہو گئی، یہ سب لوگ گھر میں موجود ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے امی عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ اٹھو اور نبی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے اتنی مہربانی فرما دی، امی عائشہ بھی خاص انداز سے بولی کہ نہیں، میں تو صرف اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات ظاہر کی، میں اس وقت کسی اور کا شکر نہیں کروں گی، شکر گزاری نہیں کروں گی۔ تو یہ بھی ایک مان کا، ایک محبت کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اب اگلی بات کو اور زیادہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک واقعہ سنیے، اس کے بعد پھر اگلی جو اس میں مسئلہ بتانا ہے اس کو بھی سمجھیے گا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، دیکھیں میاں بیوی ہے نا، میاں بیوی ہیں، آپس میں کبھی کسی قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اسے طبیعتوں میں فرق آ جاتا ہے اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔
ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو کے ناراض، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو یا رب محمد، اللہ میری نسبت سے اللہ کی قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یا رب ابراہیم کہتی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کی بات کرتی ہو، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے راضی ہو اور کب ناراض ہو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوبصورت جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کیفیت میں بھی صرف آپ کا نام نہیں لیتی، آپ کو تو نہیں چھوڑتی نا، صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی۔ یہ ایک وہ بات ہے جو میاں بیوی کی محبت اور اپنائیت اور گھریلو زندگی کی بات ہے، لیکن ہمارے جو عیسائی مستشرقین ہیں انہوں نے جب سیرت کے اوپر کتابیں لکھی تو ایک کتاب ہے لائف آف محمد، مارگیو لوئس نے لکھی ہے، وہ یہ کہتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ یوں بکواس کرتا ہے یا غلط کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی کتاب لائف آف محمد میں اسی واقعے کو ان الفاظ میں لکھتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عائشہ کو ناراض کر دیتے تو وہ ان کو پیغمبر خدا کہنے سے انکار کر دیتی اور ان کی وحی پر سخت نکتہ چینی کیا کرتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ لوگ جو علماء کی کتابوں سے نبی کی سیرت کو نہ پڑھیں سمجھیں اور صرف مغرب کی کتابوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیں، انہیں کیا ملے گا؟ تعصب، دین سے نفرت اور دوری۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور غور کیجئے، بیوی اگر گھر میں خدمت کرنے والی ہو، محبت کرنے والی ہو تو گھر کیسے آباد ہوتے ہیں، اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ مثلا آٹا خود پیستی، آٹا کے پیڑے بھی خود بناتی، گونتی بھی خود تھیں، اور روٹی بھی خود پکایا کرتی، کھانا بھی خود پکایا کرتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر اپنے ہاتھوں سے بچھاتی، اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی قریب لا کے رکھتی۔ آپ جو قربانی کے اونٹ بھیجا کرتے اس میں کوئی خدمت ہوتی تو اس کو انجام دیا کرتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں اپنے ہاتھ سے تیل لگایا کرتی، کنگھی کیا کرتی، آپ کے جسم مبارک میں خوشبو لگا دیا کرتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتیں، صاف کیا کرتیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بستر پر سونے کے لیے آ جاتے، صبح اٹھنے کے بعد جن چیزوں کی آپ کو فوراً ضرورت ہوتی وہ رات کو انتظام کر کے رکھتیں۔ مثلا آپ کو صبح مسواک چاہیے، آپ کو پانی چاہیے وضو کا، کوئی بھی چیز صبح چاہیے وہ رات کو اہتمام کیا کرتیں۔ مسواک کو صفائی کی غرض سے دھو دیا کرتی تھیں۔ گھر میں کوئی آپ کا مہمان آتا، گھر میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آ جاتا تو امی عائشہ دل و جان سے خدمت کیا کرتی، اور مہمان تو آتے ہی رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو فرمایا کہ چلو عائشہ کے حجرے میں چلو، سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ آ گئے، سب ہم فرماتے ہیں کہ ہم سب پہنچ گئے وہاں پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ پہلے انہوں نے کھانا بھیج دیا، پھر نبی علیہ السلام نے کچھ اور پوچھا، کچھ اور ہے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوارے کا حریرہ پیش کر دیا۔ پھر پوچھا اور کوئی چیز ہے، تو امی عائشہ نے ایک بڑے پیالے میں دودھ بھیج دیا، اور آخر میں پانی منگوایا تو ایک چھوٹے پیالے میں پانی بھی آ گیا۔ اب بیوی گھر میں اس طریقے سے شوہر کی خدمت، شوہر کی ذاتی چیزوں کا پورا کرنا، خیال رکھنا، اور اس کے مہمانوں کا اکرام کرنا، گھر کی چیزوں کو دل و جان سے پیش کر دینا، اس طرح کے جب معاملات بیوی کی طرف سے ہوں تو بھائی کیسے گھر آباد نہیں ہو سکتے؟ یہ گھر ضرور آباد ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے قربانیوں کی اور خدمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اب معلوم ہے بیوی کو کہ شوہر کو صبح گاڑی کی چابی قریب چاہیے، کپڑے استری ہوئے ہوئے چاہیے، اور باقی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عورت صبح کی بجائے صبح بھی اسی نے کرنے، رات ہی کو چیزوں کا اہتمام کر کے قریب کر کے کر لے کہ کم وقت میں اس کا کام پورا ہو جائے تو وہ بھی گھر سے خوشی خوشی جائے اور گھر میں محبتیں بن جائیں۔ تو یہ
وہ مبارک میاں بیوی ہیں جنہوں نے محبتوں کی زندگی گزاری۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا غیر محسوس طریقے سے ہمیں ایک عجیب سبق دیا جاتا ہے۔ بچپن کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ سڑکوں پہ نا کچھ مداری لوگ گزرتے تھے، ان کے پاس ایک بکرا ہوتا جس کے لمبے لمبے سینگ ہوتے تھے، اور ایک بندر ہوتا یا دو بندر ہوتے، اس طرح کے کچھ جانور ہوتے، کبھی کبھی کوئی اور بھی کوئی جانور ہوتا، یا بکرا ہی بہت الگ سے خاص نسل کا ہوتا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ بندر کا تماشا کہیں دیکھا، بہت بچپن کی بات ہے، شاید 5-6 سال عمر ہو۔ تو اس زمانے میں اس طرح ویڈیو گیم اور یہ نہیں ہوتی تھیں، تو یہی چیزیں بچوں کے لیے ہوتی تھیں۔ تو بندر کے نا مختلف کرتب تھے۔ ایک دفعہ میرے کزن عادل بھی ساتھ تھے، کراچی میں ہل پارک کی بات ہے، تو ایک بندر نے ان کی انگلی بھی پکڑ لی تھی۔ خیر یہ بچپن کی باتیں ہیں۔ تو اب جو بندر تھا نا وہ مختلف کرتب دکھاتا، وہ سلام کرتا، لوگ پیسے دیتے، اس طرح کی چیزیں۔ تو جو بندہ تھا نا اس نے وہ بندر کو یوں پکارتا تھا، بچہ جمورا تو سسرال جائے گا، بچہ جمورا تو سسرال جائے گا؟ کہتا ہاں جاؤں گا۔ کیسے جائے گا؟ اب جناب وہ بندر کی ٹور دیکھنے والی ہوتی تھی۔ پہلے اس نے جناب کلرڈ جو ہے نا اینک لگانی، اس کے بعد کمر سیدھی کرنی، جیکٹ سیدھی کرنی، اور پیچھے کی طرف ہاتھ باندھ کے اب اس نے ایسے چلنا جیسے نواب اور کالا باغ چل رہے ہوں۔ یہ کیا تربیت ہے؟ سسرال میں اس طرح تکبر سے جانے کی تربیت غیر محسوس طریقے سے ہمارے معاشرے میں دی گئی۔ اسی طرح گھر میں بچی کبھی اپنی ماں سے کوئی فرمائش کرے، کوئی بات کرے، تو عمومی طور پر آج بھی مائیں کہہ دیتی ہیں یہ اپنے چونچلے نا سسرال جا کے پورے کرنا۔ گویا اس کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جیسے تم سسرال جاؤ گی، یہاں تو تمہیں خدمت کرنی ہے، کام کرنے، سیکھنا ہے، وہاں تمہارے مزے ہوں گے، ساری خود چونچلیں وہاں جا کے پوری کرنا۔ تو یہ بھی ایک غلط میسیج ہے، خدمت کا میسیج نہیں دیا جا رہا، یہ غلط میسیج دیا جا رہا ہے۔ اور شادی کے بعد جب میاں بیوی آپس میں کوئی بات چیت کرتے تو لڑکی کے ماں باپ، بالخصوص لڑکی کی ماں، طلاق دلوانے میں پورے ولن کا کردار ادا کرتی ہے، اس خاندان کو تباہ کرنے میں۔ ایک جملہ بول دیتے ہیں یہ لوگ، لڑکی کے گھر والے، تمہاری 2 روٹیاں ہمارے اوپر بھاری نہیں ہیں۔ یہ اتنا بھاری جملہ ہے جس نے کتنے ہی گھروں کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بیوی کا جو سب سے بڑا جوہر ہے نا، سب سے بڑی کوالٹی جو ہے، وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے، وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ بیوی کا جو سب سے بڑا جوہر ہے نا، جو کوالٹی ہے، وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 9-10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہیں۔ اس پورے طویل عرصے میں نبی علیہ السلام کی کبھی کسی بات کی کوئی مخالفت نہیں کی، کسی حکم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ آپ کے انداز اور اشارے سے بھی کوئی بات ناگواری محسوس کرتی تو فوراً اس کو ترک کر دیا کرتی تھیں۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت اچھی قسم کا پردہ آیا، اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ امی عائشہ نے وہ گھر کے دروازے پہ لگا دیا کہ نبی علیہ السلام آئیں گے، خوبصورت پردہ ہے، ان کا دل خوش ہوگا، اس طرح کا آپ کا گمان ہوگا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی ہیں، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آتے ہی پردے کے اوپر بنی تصویر پر جیسے ہی رسول اللہ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور آپ کے تیور جو ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ امی عائشہ جیسے ہی دیکھتی ہیں تو سہم جاتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا، آپ مجھے معاف بھی کر دیجئے، بتا بھی دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ امی عائشہ فوراً سمجھ گئیں اور اس کو پردے کو اتارا اور فوراً اس کو پھاڑ دیا۔ جب بیوی شوہر کا اتنا خیال رکھنے والی ہو، گھروں میں محبتیں کیسے نہ ہوں؟ یہ دونوں ہی کا کام ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ ایک صحابی نے
اپنے ولیمے کی دعوت کرنی تھی، وسائل نہیں تھے ان کے پاس، صحابی نے ولیمے کی دعوت کرنی تھی، وسائل نہ تھے۔ نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا تو امی عائشہ کے گھر میں کچھ سامان موجود تھا، نبی علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ فلاں صحابی کو ضرورت ہے، اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ امی عائشہ کے گھر میں سامان موجود ہے، آپ نے فوری طور پر کسی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ امی عائشہ سے جا کے کہو کہ غلہ کی جو ٹوکری ہے، جس چیز میں غلہ ہے وہ بھیج دیں۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کا یہ پیغام امی عائشہ کو ملا، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا غلہ اٹھا کے دے دیا، اور رات کو کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہ رکھا، سارا کچھ دے دیا کہ شوہر نے منگوایا ہے تو جو کچھ ہے اس کو بھیج دیا۔ شوہر کی زندگی میں اطاعت اور فرما برداری یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کی ایک ایک بات کا، ایک ایک حکم کا خیال رکھتی تھیں، اور نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی کہ عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو، فیاضی کی تعلیم دی، آخری وقت تک آپ اس کو پورا کرتی رہیں۔ انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی تو فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، تو انہوں نے پھر حج کیا تھا، اور حج کی وہ اتنی پابند تھیں کہ بہت کم ہوتا کہ حج نہ کرتی، ورنہ اکثر حج پہ جایا کرتی۔ تو کثرت حج حضرت عائشہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد 10 سال تقریباً 11 سال جاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سال نہیں گئے، جس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے سال حضرت ابوبکر کو بھیجا، اگلے سال خود گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سال کسی اور کو بھیجا، پھر خود گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے سال کسی اور کو بھیجا، پھر 10 سال جاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سنت پوری کرنے کے لیے پہلے سال کسی اور کو بھیجا، پھر 10 سال مسلسل جاتے رہے۔ تو صحابہ کرام سے کثرت حج خلفائے راشدین سے، امی عائشہ سے ثابت ہے۔ اس لیے کثرت حج کے اوپر اعتراض کرنا یہ بھی بہت ہمت و جرت کی بات ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کو بہت پابندی سے کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کی امی عائشہ کی خدمت میں کچھ کپڑا اور کچھ نقد روپیہ بھیجا۔ پہلے تو آپ نے ان کو منع کر دیا، لوٹا دیا، اور بعد میں کسی کو بھیجا کہ بھئی مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی اس لیے منع کر دیا، منع تو میں نے کر دیا تھا لیکن اب مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، آپ بھیجنا چاہو تو دوبارہ بھیج دو۔ نبی علیہ السلام کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ امی عائشہ کا عرفہ کے دن روزہ تھا، 9 ذو الحجہ کا روزہ تھا، اور اس سال آپ حج پر نہیں تھی، کیونکہ حاجیوں کے لیے تو حج پہ 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے، اور غیر حاجی کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو عرفہ کا دن تھا اور آپ روزے سے تھیں، اور گرمی اس قدر شدید تھی کہ سر پر پانی ڈالتی تھیں۔ تو کسی نے دیکھا تو یوں کہا کہ آپ بوڑھی بھی ہیں اور اتنی گرمی بھی ہے، آپ روزہ نہ رکھتی، اب نہیں اگر برداشت ہو رہا تو روزہ توڑ لیجئے۔ تو سنیے جواب، کہنے لگیں کہ جب میں نبی علیہ السلام سے سن چکی ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں روزہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ نبی علیہ السلام چاشت کی نماز بہت پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور چاشت کی نماز یہ 9-10 بجے 11 بجے پڑھی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، وہ پابندی سے چاشت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ہمیشہ کی عادت تھی، آپ کی اس عادت کو دیکھ کر امی عائشہ بھی چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں، اور زندگی بھر پڑھتی رہیں، اور فرماتی تھیں اگر میرے باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور منع کریں عائشہ چاشت نہ پڑھو، تب بھی میں چاشت ضرور پڑھوں گی، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو زندگی بھر پڑھتے دیکھا ہے۔ باہمی زندگی میں دونوں میاں بیوی کے اندر دین تھا، اور خوب دین تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک ہوں اور نیک ہوں، یہ دونوں صفات موجود ہونا تب زندگی میں سکون ملتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ کہ جب میاں بیوی میں 2 کوالٹیاں ہوں، وہ ایک بھی ہوں اور نیک بھی ہوں، تب زندگی پرسکون ہے۔ اگر میاں بیوی ایک ہوں اور نیک نہ ہوں، تب بھی زندگی میں محبت نہیں آ سکتی، سچی محبت نہیں مل سکتی۔ اور دونوں میاں بیوی نیک ہوں لیکن ایک نہ ہوں، تب بھی محبت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کیا چاہیے کہ دونوں میاں بیوی ایک بھی ہوں اور نیک بھی ہوں۔ جب نیکی تقویٰ دونوں کی زندگی میں ہوگا،
خوف خدا دونوں کی زندگی میں ہوگا تو زندگی میں محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ اور یہ وہ گھر تھا جہاں دونوں ایک بھی تھے اور دونوں نیک بھی تھے۔ اس گھر میں نہ دولت تھی اور نہ دولت کی ان کو پرواہ تھی۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے، دین اور دنیا کو جمع کرنے والا ہے، اور جتنے بھی آپس میں زندہ دلی کے مناظر اور محبت کی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام اور امی عائشہ کی آپس کے خلوص اور ایک اور نیک ہونے کی وجوہات سے تھیں، مال پیسے کی وجہ تھی ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک معمول تھا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا معمول تھا جب گھر میں آتے تو کسی قدر اونچی آواز سے یہ فرمایا کرتے تھے گویا کہ گھر والوں کو گھر کا سربراہ درس دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ہمارے بھی جو گھر کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سنت کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ سنیے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا معمول تھا جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو کسی قدر بلند آواز سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ آدم کے بیٹے کی ملکیت میں اگر مال و دولت سے بھرے ہوئے 2 میدان ہوں، تیسرے کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ تو پھر قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دولت تو اپنی یاد دلانے اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے پیدا کی ہے، اور جو اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ بھی اس کی طرف لوٹے گا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو 3 باتیں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ دولت کا اصل مقصد کیا ہے؟ یاد الہی، دین کے کاموں میں خرچ کرنا، دین پر لگانا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوب دولت آئی، خوب مال آیا، مال غنیمت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مال کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ سنیے، فاروقی الفاظ ہیں، فاروقی دعا ہے، یوں عرض کی، یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مال کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، اللہ میں یہ کہتا ہوں اس مال کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال سے جو سب سے بہترین چیز آپ خرید سکتے ہیں وہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہے۔ وہ کیسے ملے گی؟ کہ جس نے مال دیا ہے مال کو اسی کے کہنے کے مطابق خرچ کیجئے، دین اسی کے دین پہ خرچ کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام یہ گھر میں درس دیا کرتے تھے کہ مال تو اللہ کی یاد کے لیے ہے اور مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ اور آگے فرماتے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی روزانہ کی تکرار سے یہ مقصود یہ تھا کہ گھر والوں کو دنیا کی بے ثباتی کا اور دنیا کے ہیچ ہونے کا، حقیر ہونے کا سبق بار بار دیا جاتا رہے۔ آج کون سے گھر والے ہیں، کون سے مرد ہیں جو اپنے عورتوں کو یہ سبق دیتے ہیں؟ یہ سبق اگر روز ہمیں ملے، روز ہم اس کو سنیں تو پھر ہمیں ہماری خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں بھی اتفاق اور محبت کے مناظر پیدا ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔